السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹیوں کی سردار کا واقعہ سنیں گے، جسے سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، چرند پرند پر بھی حکومت کیا کرتے تھے۔ وہ سب کی زبانوں کو سمجھا کرتے تھے، ہوا بھی ان کے حکم کے مطابق اپنا رخ بدلتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان اور شاہی تخت پر سوار تھے، اور ان کا تخت آسمانوں میں اڑ رہا تھا، اور یہ لشکر پہاڑوں، دریاؤں کو پار کر کے ایک وادی کی طرف پہنچا، جسے وادی نملا کہا جاتا ہے، جو چونٹیوں کی وادی ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب تخت کو زمین پر اتار دو، اور پھر آسمانوں سے ان کا تخت زمین پر آنے لگا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نیچے کی طرف آنے لگا، ایک چونٹی جو کہ تمام چونٹیوں کی سردار تھی، تمام چونٹیوں سے کہنے لگی، اے چونٹیوں کی جماعت، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نیچے کی طرف آ رہا ہے، تم اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ چونٹی کی سردار کی بات سن کر تمام چونٹیاں اندر کی طرف چلی گئی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اوپر سے چونٹی کی بات سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند، جنات، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں کی زبان کا علم عطا کیا تھا۔ وہ ان کی زبانوں کو سمجھا کرتے تھے اور انہی کی زبانوں میں ان سے بات کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنے تو مسکرانے لگے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کے پاس آ گئے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو اپنے ہاتھ میں لیے تاکہ وہ چونٹی سے بات کر سکے، اور کہنے لگے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں سب پر ظلم کرتا ہوں؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ حضرت سلیمان کی بادشاہت میں ظلم ہوتا ہے؟ تو چونٹیوں کی سردار کہنے لگی، آپ بڑے ہی اچھے بادشاہ ہیں، رحم دل بادشاہ ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی بادشاہت میں نے کبھی ظلم نہیں دیکھا، لیکن میں تو چونٹیوں کی سردار ہوں، اسی لیے ان کی حفاظت کرنا میرا کام ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی سردار عطا فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اسی طرح سے شفقت کرتی ہے؟ تو چونٹی نے کہا، جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی سردار بنایا ہے، اسی لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری قوم میں کتنی چونٹیاں ہیں؟ چونٹی کہنے لگی، میری قوم میں 40,000 چونٹیاں ہیں، جس پر میں حکومت کرتی ہوں، جن کی میں سردار ہوں، اور میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ ان کا خیال رکھنا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں ان سب چونٹیوں سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، ان کا حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہی بہتر ہے؟ چونٹی کہنے لگی، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، اور یہ بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، یہ عقل تمہیں کس نے سکھائی؟ تو چونٹی کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل عطا فرمائی
فرمائی ہے۔ اور پھر کہنے لگے تمہاری بادشاہت کیسے بہتر ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے چونٹی کہنے لگی اے سلیمان، تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بادشاہت عطا فرمائے، اور تم نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اس طرح کی بادشاہت عطا فرمائے جس طرح کی بادشاہت تو نے دنیا میں کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے، اور تمہاری باتوں میں حسد کی بو آتی ہے، اور حسد کرنا نبیوں کا کام نہیں، یہ نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ تو چونٹی کہنے لگی اے سلیمان، تمہاری بادشاہت سے میری بادشاہت بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں ان کے بوجھ کو اٹھاتی ہوں اور اپنے اوپر تکلیف کو برداشت کرتی ہوں، میں انہیں تکلیف دینا ذرا بھی پسند نہیں کرتی، اور میں زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرتی ہوں، زیادہ سے زیادہ بوجھ میں خود اٹھاتی ہوں، خود ان کا کام کرتی ہوں اور انہیں آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اسی لیے اے سلیمان، میری بادشاہت تمہاری بادشاہت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بادشاہ کا کام ہے کہ ان کی ذمہ داری لینا، ان سے پیار کرنا، ان کے ساتھ شفقت بھرا معاملہ کرنا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب چونٹی کی بات سنے تو مسکرانے لگے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ تیری شان کس قدر ہے، تو نے کس قدر چونٹی کو بنایا ہے، ایک چھوٹی سی چونٹی کو کس طرح کی عقل اور کس طرح کی تسکین تو نے عطا فرمائی ہے، اے اللہ تو بڑا شان والا ہے، اے اللہ تو بڑا قدرت والا ہے، اے اللہ تو ہی بڑا حاکم ہے، اے اللہ ہم کون ہوتے ہیں حکومت کرنے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے لگے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس طرح کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا فرماتے تھے، شکر کی زبان بولتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ ادا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے اللہ میری یہ مجال نہیں کہ میں ان پر حکومت کروں، یا اللہ یہ بادشاہت تو تیری دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو، شکر کی زبان بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور جو تھوڑے پر بھی شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین سے بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہت اسی لیے عطا فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا بہت زیادہ پسند تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر عطا فرماتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جس مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران انہیں فرشتوں کی آواز سنائی دی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ جس طرح کی بادشاہت تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اس طرح کی بادشاہت آج تک تو نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو فرشتوں کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی غرور و تکبر نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ بادشاہت ان کے اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ اگر اے فرشتوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر اور غرور ہوتا تو میں ان کی بادشاہت کو نیست و نابود کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طرح کی شاندار بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چرندر پرند جناتوں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے، ہوا بھی ان کے حکم کے مطابق اپنا رخ بدلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔